ایک باپ اپنے بچے کو شدید رونے کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے۔ ڈاکٹر کو جلدی جلدی سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ کل سے بہت زیادہ روئی جا رہا ہے اور مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ اس کی تکلیف کیا ہے، ذرا چیک کریں اور اس کے لیے کوئی میڈیسن لکھ دیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے باپ سے پوچھتا ہے کہ اس کو تکلیف کیا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس بچے کو تکلیف کیا ہے تو میں وہی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میڈیسن کھلا کے اس کی پریشانی یا اس کی تکلیف کو دور کر دیتا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتا ہے تو پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی تکلیف کیا ہے؟ اس بچے کا باپ اس ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو اس بچے کی تکلیف کا پتہ نہیں چل سکتا تو پھر آپ اسپیشلسٹ کس چیز کے ہیں؟ آپ اتنی زیادہ فیس کس چیز کی لیتے ہیں؟ اور پھر فیس کے بعد اتنی ساری میڈیسن کس چیز کے بارے میں لکھ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ایک چھوٹے سے بچے کو تکلیف کیا ہے؟ اگر آپ کو تکلیف بھی اس کے ماں باپ کی زبانی سے یا ماں باپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر کس چیز کے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کبھی کوئی ہسپتال جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر لوگ انہیں پراپر طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے، ان کو بٹھاتے نہیں ہیں، وہ ایسا بیہیویئر کرتے ہیں کہ جیسے اگلا بندہ خوشی کی حالت میں آیا ہے، کسی غم کی حالت یا کسی تکلیف کی حالت میں نہیں آیا۔ ان کی سب سے پہلی فرمائش ہوتی ہے کہ جا کر کاؤنٹر پر ڈاکٹر کی فیس جمع کرا دو۔ ڈاکٹر کی فیس بھی کم از کم 1500-2000 روپے ہوتی ہے، اور وہاں پر جب جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں پر تو کم از کم 50 سے 60 بندے پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور اگلا بندہ اتنی شدید تکلیف میں آیا ہوتا ہے کہ اس سے انتظار نہیں ہو سکتا، تو اس تکلیف کی حالت میں وہ بندہ گزارش کرتا ہے کہ یار مجھے کچھ زیادہ تکلیف ہے، اگر آپ میرا نمبر تھوڑا آگے بڑھا دیں یا ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کر لیں کہ وہ مجھے تھوڑا جلدی چیک کر لیں تاکہ مجھے دوائی مل سکے اور مجھے آرام آ سکے۔ لیکن ہسپتال والے کہتے ہیں کہ نہیں جی، رول از رول، رول تو چلو رول ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کی اتنی زیادہ فیس ہونے کے باوجود جب ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس سے بیٹھا نہیں جاتا، لیکن ڈاکٹر اپنی مرضی کے حساب سے اس سے سوال و جوابات کرتا ہے، اس سے ایسا بیہیویئر رکھتا ہے کہ جیسے وہ بندہ بہت ریلیکس حالت میں اس کے سامنے آیا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کا قلم جو چلنے لگ جاتا ہے، یہ والا ٹیسٹ کرا کے لے آؤ تو وہ والا ٹیسٹ کرا کے لے آؤ تو فلان ٹیسٹ کرا کے لے آؤ۔ میں اپنے تایا کو ایک دن ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر کو دکھانا تھا اس کے بلغم کے لیے، اس کو کھانسی کے ساتھ ہلکی ہلکی بلغم محسوس ہوتے، وہ چاہتے تھے کہ یہ کھانسی کے ساتھ کسی دوائی کے ذریعے بلغم نکل آئے اور مجھے آرام مل سکے۔ سب سے پہلے تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کی 1500 روپے فیس جمع کرائی، اور اس کے بعد جب ہمیں گھنٹے بعد ڈاکٹر صاحب سے ملنے کا موقع ملا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ جا کے فلاں پہلے خون کا ٹیسٹ کر کے لے آؤ، ایکس رے کر کے لے آؤ، یہ والا ٹیسٹ کر کے لے آؤ تو وہ والا ٹیسٹ کر کے لے آؤ۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بلغم کے لیے خون کے ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے جا کر بس صرف ایکس رے کرا کے ڈاکٹر صاحب کو دیا، ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں پوچھا کہ یار میں نے تمہیں خون کا ٹیسٹ بھی لکھ کر دیا تھا، وہ تم نے کرایا کہ نہیں کرایا۔ صرف ایکس رے دیکھ کر انہوں نے ہمیں دوائی لکھ کر دی اور ہم نکل آئے۔ جب ہم نے بعد میں حساب کیا تو وہ کم از کم 6-7 ہزار روپے ہمارا صرف چیک اپ کا لگا تھا۔ یہ حالت ہے ہسپتالوں کی، پرائیویٹ ہسپتالوں کی، کہ ایک مریض کا یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یار تمہارا سٹیٹس کیا ہے، تم جو آئے ہو کرتے کیا ہو، تمہارا روزگار کیا ہے، تم کماتے کیسے ہو۔ وہ انسان کی طرح ان سے بیہیویئر نہیں رکھتے، بلکہ ایسا بیہیویئر رکھتے ہیں کہ جیسا اگلا بندہ ایک گاہک آیا ہے، بس جتنا زیادہ ہو سکے اس سے کمایا جائے۔ ہسپتال تو لوگوں کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے مسیحا ہوتے ہیں، ان کی زندگی بچانے کی ایک جگہ ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جا کے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر کا ہر چیز میں کمیشن ہوتا ہے، فارمیسی والے کے ساتھ میڈیسن میں اس کا 50% کمیشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ لیبارٹری والے کے پاس بھی اس کا 50% ہر بندے پر کمیشن ہوتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ والے کے پاس جاؤ، اگر وہ لکھ کر دیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ تو الٹرا ساؤنڈ والے سے بھی 50% کمیشن لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکس رے والا بھی ڈاکٹر کو 50% کمیشن دیتا ہے۔ 100-150 والا ایکس رے انسان کو 1500 روپے میں کیوں پڑتا ہے؟ کیونکہ اس میں ڈاکٹر کا بھی 50% کا کمیشن ہوتا ہے۔ یار اتنی بھی بندہ انسانیت سے گر کر کوئی کام کر سکتا ہے؟
انسان کی قدر ہی نہیں رہی، انسان کو آج کل انسان نہیں بلکہ ایک طرح سے کمائی کا ذریعہ سمجھا جانے لگا ہسپتالوں میں۔ ڈاکٹر کہ جس کو انسان مسیحا سمجھتا ہے، اگر وہی آپ کو ہر چیز میں گھیر کر اور صرف آپ کو کمائی کا ذریعہ سمجھے، تو پھر اس ڈاکٹر کا کیا فائدہ کہ وہ ساری زندگی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بنا ہے۔ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر صرف اس لیے بناتے ہیں کہ بعد میں ڈاکٹر نے کمائی کرنی ہے، تو پھر انسانیت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ خدا را گزارش ہے میری ان تمام ڈاکٹروں سے، تمام لوگوں سے جو ان چیزوں سے وابستہ ہیں، لیبارٹری سے، الٹرا ساؤنڈ سے، ایکس رے سے، میں گزارش کروں گا کہ یار خدا را انسانیت کو سمجھیں، انسان کو پرکھیں، سب سے پہلے انسان سے پوچھیں کہ یار تمہاری حیثیت کیا ہے، اس کے مطابق اس سے پیسے وصول کریں۔ صرف یہ مت دیکھیں کہ یار میں نے اتنا کمانا ہے، میں نے اتنا کمانا ہے، یہ کمائی اس دنیا میں ہی رہ جانی ہے، یہ بندہ قبر تک بھی نہیں لے جا سکتا۔ قبر میں ہر انسان نے خالی ہاتھ جانا ہے، ہر انسان نے ہر چیز دنیا میں ہی چھوڑ کر چلے جانا ہے، نہ اس کے ساتھ بنگلہ قبر میں جائے گا، نہ اس کے ساتھ بینک بیلنس قبر میں جائے گا، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دنیا کی کوئی اور چیز قبر میں جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی قبر میں جانے والی چیز ہے تو وہ ہے اچھا عمل۔ اگر آپ نے انسانیت کا احترام کیا ہوگا، انسان کا احترام کیا ہوگا، انسان کا خیال رکھا ہوگا، حقوق العباد کا خیال رکھا ہوگا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کو قبر میں بھی راحت پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔